مفتی طیب قریشی صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی، اس پوری پٹی کی اگر بات کی جائے، وہاں پہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے انتہا پسندی کی، فرقہ واریت کی، تو ہمیں جو اتحاد کی خوشبو آتی ہے وہ محبت خان مسجد سے آتی ہے، اور محبت خان مسجد میں سے جو پہلا چہرہ ہمیں نظر آتا ہے وہ مفتی طیب قریشی صاحب کو نظر آتا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اتحاد بین المسلمین ہو اور بین المذاہب ہمانگی ہو، بین المسالک رواداری ہو، اس کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور پیغام پاکستان کے لیے ہمیشہ آپ کوشاں رہے، اور آپ لوگوں نے مل کر آگے بڑھ کر کام کیا، اور آج جو ملک کے اندر ایک بڑی خوبصورت فضا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں قائم ہو چکی ہے، اس میں آپ حضرات کی علماء کرام کی بڑی خدمات ہیں۔ کیا کہیں گے پیغام پاکستان جو ضابطۂ اخلاق 20 نکاتی جو ہے وہ تیار کر دیا گیا، اس کو قانونی حیثیت دینا کس قدر ضروری ہو چکا ہے، اور اس پر امپلیمنٹ کروانا اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا یہ کس قدر ضروری ہے، اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب علی، میں بڑا مشکور و ممنون ہوں جناب کا کہ آپ نے مجھے اتنے بزرگوں کے ساتھ اور اس اہم موضوع کے اوپر دعوت دی کہ میں اظہار خیال کر سکوں۔ جناب علی، پیغام پاکستان تو جس وقت ماشاءاللہ ان بزرگوں کی کاوشیں تھیں اور یہ پیغام پاکستان کا اعلامیہ ہوا، اس پہ سارے علماء کا اتفاق رائے ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کے بعد اگر پاکستان میں کوئی ایک ایسا ڈکلیریشن اور ایک ایسی دستاویز ہے تو وہ پیغام پاکستان ہے، جس کو تمام مسالک کی اور چوٹی کے علماء اور بزرگوں کی تائید حاصل، اور وقت ضرورت نہیں جناب علی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض عین ہے، فرض عین یہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی اور تمام اداروں کے اوپر بھی کہ اس کو فوری طور پہ قانونی شکل دی جائے اور اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے۔ پاکستان کی وحدت اور پاکستان میں اتحاد اور اتفاق کا کوئی طریقہ اگر رائج کیا جا سکتا ہے یا قائم رہ سکتا ہے تو وہ سارا راز جو ہے وہ پیغام پاکستان میں ہے۔ اب قسمت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو بڑے فضائل بیان کیے، محرم کے، عاشورہ کے، کوئی شک نہیں کہ یہ وہ مقدسات ہیں جس کے اوپر قرآن ہمیں بتاتا ہے، حدیث ہمیں بتاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 یوم خلق السماوات ومنها 4 حرم، تو قرآن بھی اس کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہمارے کوئی ایسے تہوار آتے ہیں اور ہمارے ایسے اجتماعات آتے ہیں، مقدس مہینے آتے ہیں، اس میں پھر ہماری ملک کے اندر خدا نخواستہ انتشار جیسی کوئی کیفیت نظر آتی ہے اور نکل آتی ہے، حالانکہ وہ چیزیں تو اجتماعیت کی ہوتی ہیں، عبادات کی ہوتی ہیں۔ تو یہ یقیناً بدقسمتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اگر وہ شعر میں ٹھیک سے بول سکوں کہ کم نصیبی کا میں قائل تو نہیں تھا، لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں یہ مسائل ہو جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا خمیازہ ساروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پیغام پاکستان وہ ہے جس میں اعتدال بھی ہے، تجاوز کرنے والوں کے لیے حدود بھی ہیں، اور وہ آج کل کا جو سلسلہ ہے خدا نخواستہ وہ کیا کہتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کچھ بھی جو کوئی کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا کام ہی جو ہے تو وہ ٹھیک ہے، تو خدا نخواستہ پھر اسی سے یہ بگاڑ اور نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور یہ لازم ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری تھوڑی سی کوتاہی ہو اور یہ پیغام پاکستان کی جو اتنی بڑی محنت کی گئی ہے وہ ضائع نہ چلی جائے، لہٰذا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سارے لوگ تہذیب کا دامن چھوتے ہوئے اس دائرے میں رہتے ہوئے اس کو بھی انڈورس کریں، اور ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے خود فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن آگے دیکھیں کہ کیا یہ تو نہیں ہو گیا کہ ہم مسلسل انتشار اور افتراق کا شکار ہیں؟ تو آگے پھر وعید بھی بیان کی گئی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کہیں وہ عذاب عظیم جو ہے اس کی گرفت میں تو ہم نہیں آگے ہوئے۔ میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کہہ دیا ہے، یعنی ان کی
نصیحت آپ دیکھیں، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً. فتح مکہ سے پہلے جو تھا وہ سارے سلسلے ختم، اور اس بعد ہم سب کے سب جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. کسی کو اجازت نہیں کہ آپ دیکھیں سورہ حجرات ساری اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. کسی کو اجازت نہیں کہ وہ تمسخر کرے، وہ برے القابات سے پکارے، گالی دے، برا بھلا کہے. اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے. ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پیغام پاکستان کی برکت ہے کہ آج ہم آپ کے پلیٹ فارم سے جتنے یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی بڑی کاوشیں ہیں قبلہ شاہ صاحب کی، تو الحمدللہ ایک مثبت آواز آ رہی ہے، بیک آواز ہو. سارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان میں نہ ہم انتہا پسندی، نہ اس معاملے میں دہشت گردی ہو، اور نہ اس چیز کو قبول کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. تجاوز کرے، اور وہ خدا نخواستہ قرآن و سنت جو ترجمانی پیغام پاکستان میں کی گئی ہے وہ اس سے ہٹ کے کوئی معاملہ کرے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے بات کو بیان فرما دیا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو تجاوز کرتا ہے پھر اس کے اوپر قانون چارج ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے گٹہرے میں لانا چاہیے، اور ایسے عناصر جو ہیں سچی بات ہے ان کو قانون کی گرفت میں بھی لانا چاہیے. اور جو لوگ اس کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں اور ملک کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا کو جو ہے وہ اس کا فروغ دے رہے ہیں اور اتحاد و وحدت کا پیغام عام کر رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جتنا ہم اپریشیٹ کریں گے ان کے حوصلے مزید بلند ہوں گے.